بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ خندق قریش مکہ اور مسلمانوں کے مابین تیسرا بڑا معرکہ غزوہ خندق تھا۔ چونکہ قریش، یہود خیبر اور بہت سے گروہ اس میں جتھا بندی کر کے مدینہ منورہ پر چڑھ آئے تھے، اس لیے ان کے قرآنی نام احزاب سے بھی یہ معرکہ منسوب ہے۔ عہد نبوی میں مدینہ کی شمالی سمت کھلی تھی، باقی 3 اطراف میں مکانات اور نخلستان تھے جن میں سے دشمن گزر نہ سکتا تھا۔ چنانچہ کھلی سمت میں خندق کھود کر شہر کے دفاع کا فیصلہ ہوا۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر حمید اللہ لکھتے ہیں، تاریخ اسلام میں ان کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ غزوہ خندق کے نام سے مشہور ہے۔ ذی قعدہ 5 ہجری کا محاصرہ مدینہ ہے، جس میں مدافعت کے لیے مسلمانوں نے خندق کھودی تھی۔ چوڑائی اور گہرائی کا مورخ ذکر نہیں کرتے، مگر گھوڑا پھلانگ نہ سکنے کی تصریح کی بنا پر شاید یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ 10 گز چوڑی اور شاید 5 گز گہری تھی۔ مسلمان رضاکاروں کی تعداد 3000 بیان کی گئی ہے، اور ہر 10 آدمیوں کی جماعت کو 40 زارہ یعنی 40 ہاتھ لمبی خندق کھودنے کا کام سپرد ہوا۔ ان 300 ٹولیوں میں سے ہر ایک نے 20 گز کھدائی کی، یعنی کل 4000 گز یا کوئی 3.5 میل لمبی خندق کھودی گئی۔ مسلمان خندق کی کھدائی سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ قریش، غطفان، بنو مرہ، عشی، سلیم اور بنو اسد پر مشتمل احزاب آ پہنچے اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ جب وہ خندق کے قریب پہنچے اور ہر طرح سے ان کا زور نہ چل سکا تو یہود خیبر نے مدینے کے بنو قریظہ کو ننگ و ناموس کا واسطہ دے کر غداری پر آمادہ کر لیا اور وہ حملے کی تیاری کرنے لگے۔ اس کے صدے باب کے لیے ایک نو مسلم نے، جس کے اسلام لانے کی خبر ابھی تک پھیلی نہ تھی، ایک چال چلی۔ انہوں نے پہلے بنو قریظہ کو سمجھایا کہ جنگی اقدام سے پہلے قریش کے یرغمال کو حاصل کر لو کہ وہ ادھوری جنگ چھوڑ کر نہ جائیں، ورنہ تم تنہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ نہ کر سکو گے۔ پھر قریش کے پڑاؤ میں جا کر مشہور کیا کہ بنو قریظہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ساز باز کر لی ہے اور دوستی کا ثبوت دینے کے لیے وعدہ کیا ہے کہ قریش کے چند سرداروں کو پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیں گے۔ پھر یہی خبر اسلامی لشکر میں پھیلائی، اور کسی کی دریافت کرنے پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہو سکتا ہے کہ ہم نے انہیں اس بات کا حکم دیا ہو۔ اس کی اطلاع بھی قریش کے پڑاؤ تک پہنچی تو دشمنوں میں باہمی غلط فہمیاں پختہ ہو گئی اور بنو قریظہ و قریش کے تعاون کے امکانات قبائل اٹھ گئے۔ 1 مہینے کے محاصرے کے بعد جب کوئی مقصد حاصل نہ ہوا تو سب قبائل اٹھ گئے۔ اس اثناء میں دشمن کا آسمان رصد ختم ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے قریش اور غطفان پر سخت آندھی بھیجی، جس سے ان کی ہانڈیاں الٹ گئیں، ان کے خیمے اکھڑ گئے، سردی بڑھ گئی تھی، شدید طوفانی ہوائیں چلنے لگیں۔ تب قریش اور ان کے ساتھی قبائل مایوسی کے عالم میں محاصرہ اٹھا کر واپس چل دیے اور مسئلہ صاف ہو گیا۔ ڈاکٹر حمید اللہ لکھتے ہیں، ابن سعد وغیرہ کے مطابق دیار بنی حارثہ کے قلعہ رائج سے جبل زباب تک کا حصہ مہاجرین کے سپرد ہوا، اور وہاں سے جبل بنی عبید اور مزاد سے ہوتے ہوئے مسجد فتح تک انصار متعین کیے گئے۔
جبل ذباب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھدائی کے وقت خیمہ زن تھے۔ اس کی یادگار میں وہاں ذباب یعنی دروازے والی مسجد تعمیر ہوئی، جو اب تک ذباب کے نام سے مشہور ہے اور جبل سلاع پر واقع ہے۔ جبل بنی عبید کا پتہ نہیں چل سکا، گمان ہوتا ہے کہ یہ حرا غربی میں مسجد قبلتین کے قریب دو پہاڑوں میں مغربی پہاڑی ہوگی۔ مسجد فتح وہ مقام ہے جہاں محاصرہ شروع ہونے پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ منتقل ہوا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فتح کی دعا کی تھی۔ یہ ایک مشہور قدیمی زیارت گاہ ہے اور اب تک جبل سلاع کے ایک مغربی چوٹی کی محفوظ مقام پر موجود ہے۔ ذباب، بنی عبید، مزاد اور مسجد فتح ایک مربع سا بن گیا ہے۔ غالباً یہ آباد علاقہ تھا، یہاں اب بھی کچھ باغات موجود ہیں۔ عام فوج اس محفوظ علاقے میں خیمہ زن ہوئی ہوگی۔ ذباب و شغین کے نیچے کا رقبہ بھی آباد ہوگا، کیونکہ 1945 کے بعد میں یہاں ایک بڑے شفا خانے کی تعمیر کے لیے جگہ صاف کرائی گئی تو 20 کنویں برآمد ہوئے تھے۔